جسے کہتے ہیں کہ فضائل جو ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور آج ہمارے خواہر نے ایک ہم سے گروپ میں سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں دنیاوی فائدے بتائیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے۔ تو کچھ روایات جو کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے دنیاوی فائدوں کے حوالے سے تھیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتی چلوں۔ اس میں سے ایک روایت جو کہ امام باقر علیہ السلام سے ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے گا، اس کے لیے جو ہے وہ امن و امان ہوگا، یعنی اس دنیا میں بھی امن و امان ہوگا اور آخرت میں بھی امن و امان ہوگا، اور جب تک وہ شخص واپس اپنے گھر نہ آ جائے وہ خدا کی امن اور امان میں رہے گا۔ تو یہ بھی یقیناً ایک دنیاوی چیز ہے کہ زائر امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ خدا نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے کہ جو مال زائر جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ مال جو ہے وہ اس کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ ہمارا جو ہے نا وہ سمجھے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بلکہ وہ پیسہ جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے پروردگار عالم اس دنیا میں ہمیں واپس پلٹا دے گا۔ اور اس کے علاوہ رزق و روزی میں وسعت کی بھی ضمانت دی ہے، یعنی وہ فرد جو زائر امام حسین علیہ السلام میں پروردگار عالم اس کے رزق و روزی میں بھی برکت دیتا ہے۔ تو یہ کچھ دنیاوی فوائد تھے، اس کے علاوہ بھی کافی فوائد ہیں، لیکن یہ جو اہم چیزیں ہیں، اور وہ دن جو وہ زیارت امام حسین علیہ السلام میں گزارتا ہے وہ اس کی زندگی کے دن حساب نہیں ہوں گے، یعنی خدا ان کا حساب کتاب اس سے نہیں لے گا۔ تو یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے، یعنی جتنے دن آپ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے، جس دن سے آپ گھر سے نکلتے ہیں اور جس دن آپ پہنچتے ہیں اور جس دن آپ زیارت کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں جب تک آپ اپنے گھر، تو یہ جو دن ہیں یہ آپ کی زندگی میں حساب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے دنیاوی فائدہ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اخروی فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگلا حصہ آج جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں زیارت اربعین کا، وہ ہے زیارت اربعین کا مقدمہ، یعنی زیارت اربعین کا مقدمہ کیا چیز ہے۔ زیارت اربعین جیسے ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے، اس طرح زیارت اربعین کا مقدمہ جو ہے وہ زیارت عاشورہ ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو بیان کرنا چاہیں کہ معنی اربعین کے مطلب کیا ہے۔ زیارت اربعین کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی روایت میں جو ہے وہ ہمیں ذکر جس کا ملتا ہے، جو کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک طرح سے مروی ہے، انہوں نے روایت کی ہے، وہ زیارت نامہ جو اربعین کے حوالے سے ہے۔ دوسرا اربعین کا مطلب یہ ہے کہ زائر اور جو شیعہ جو نجف سے لے کے کربلا تک جو پیدل جاتے ہیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں، ایک وہ چیز ہے اربعین۔ ایک تو زیارت نامہ ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ مراسم ہیں جو کہ نجف سے لے کے کربلا تک مومنین جو ہیں وہ پیادہ روی کرتے ہیں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے زمانے میں کیونکہ رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ پہلے کی طرح جو ہے وہ بہت مشکل ہو زیارت پہ جانا، یا جو ہے وہ جیسے پہلے زمانے میں ظالم بادشاہوں کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی تھی، لوگوں کو نہیں جانے دیتے تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے تھے، اس طرح کے مسائل تھے۔ تو یہ چیزیں اب نہیں ہیں، صحیح ہے۔ تو اس لیے جب سے یہ رکاوٹیں دور ہوئی ہیں تو یہ زیارت اور زیادہ زور و شور سے اور شوق اور ولولے سے جو ہے وہ ہونے لگی ہے، اور لوگ جو ہے وہ یہ کہ اس موقع پہ کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اور یہ زیارت نامہ جو اربعین کا زیارت نامہ ہے یہ وہیں پہ جا کے جو ہے وہ پڑھتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ زیارت عاشورہ جو ہم نے بتایا جو مقدمہ ہے زیارت اربعین کا، اس میں ہم بتائیں گے آگے چل کے کہ آپ کو کہ کس طرح سے امام باقر علیہ السلام نے زیارت عاشورہ تعلیم دی لوگوں کو،
لوگوں کو تیار کیا تولا کے لیے اور تبرہ کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اس میں سلام سے زیادہ لعن ملتے ہیں ہمیں. اللہم لعن ابا سفیان و معاویہ و یزید ابن معاویہ، اس کے علاوہ ابن زیاد، شمر، ان سب پہ جو ہے عمر سعد، سب پہ جو ہے وہ لعن ہمیں جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے سلام کی نسبت. تو ہاں چند کے مثلا اس کا افتتاح جو ہے وہ جو یعنی شروع ہوتی ہے زیارت وہ سلام سے ہی ہوتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ. لیکن سلام سے زیادہ اس میں جو ہے وہ لعن ہے. تو وہ کس لیے کہ کیونکہ ہمارا جو دین ہے وہ تولا اور تبرہ ہے. صحیح ہے. تو یعنی اب ہمیں ہمارے لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ دشمنان اہل بیت سے اور دشمنان اسلام سے جو ہے وہ اظہار کریں، یعنی لعنت کا اظہار کریں، تاکہ یہاں پہ تولا اور تبرہ دونوں کا مطلب جو ہے وہ سامنے آ سکے. یعنی تولا تو ہم نے سلام کر کے تولا کا اظہار کیا امام سے اپنے، اور جب لعن کی باری آتی ہے، جب ہم لعن کرنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کس پہ لعنت کر رہے ہیں، یہ کون لوگ تھے جن پہ ہم لعنت کر رہے ہیں. تو ان میں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے. کوئی امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ایسا نہیں ہے جو کہ آپ کے قاتلوں پہ جو ہے نا وہ لعن نہ کرے. اور ہاں نہ صرف یہ کہ قاتلوں پہ لعنت کرے بلکہ ان لوگوں پہ بھی لعنت کرے جنہوں نے ان کی پیروی کی یا انہوں نے اس وقت سکوت اختیار کیا، یعنی کوئی عکس العمل جو ہے انہوں نے نہیں دکھایا، یعنی کوئی رد عمل نہیں دکھایا اس فعل پہ. یعنی جب لوگ قتل کر رہے تھے سید الشہداء علیہ السلام کو تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہ وہ لوگ جو ساکت تھے بلکہ وہ لوگ جو خاموشی سے نظارہ کر رہے تھے اس عمل پہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس عمل پہ راضی تھے، یا وہ افراد جنہوں نے تھوڑی سی بھی مدد کی کہ یہ واقعہ رونما ہو، یعنی سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت ہو. تو اور انہوں نے ایک معمولی قدم بھی جو ہے نا وہ آگے بڑھایا اس راہ میں، یا انہوں نے جو ہے نا وہ تلوار یا خنجر یا گھوڑا یا اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ مہیا کی دشمنان اہل بیت کو، تو وہ سب بھی اس لعنت میں شامل ہیں. حالانکہ اس نے خود کوئی کام نہیں کیا، خود شاید تیر نہ چلایا ہو، خود شاید تلوار نہ چلائی ہو، لیکن مہیا کی یہ چیزیں دشمنوں کو، تو وہ بھی اس عمل میں شریک ہے. اور تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو تبرہ جو ہے یہ ہمیشہ تولا کے ساتھ، یعنی کہ ہمیشہ پیروی امام حسین علیہ السلام بھی امام علیہ السلام کے شیعوں نے انجام دی، اور ساتھ میں ان کے دشمنوں سے بیزاری بھی جو ہے وہ اس کا بھی اظہار کیا. لیکن اگر یہ چیز نہ ہو، مثال کے طور پہ تولا کے ساتھ تبرہ نہ ہو یا تبرہ کے ساتھ تولا نہ ہو، تو امام حسین علیہ السلام سے محبت جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی ایک طرح سے. اس کے علاوہ زیارت عاشورہ کا تعلق جو ہے وہ توحید کے ساتھ، کیسے توحید کے ساتھ تعلق ہے؟ جیسا کہ وہابی اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، یا مثال کے طور پہ اپنے ائمہ علیہ السلام کو جب پکارتے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ خدا کے برابر درجہ دیتے ہیں. لیکن ہم زیارت عاشورہ میں یہ دیکھتے ہیں کہ عاشورہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ توحید ہے، خدا کی نسبت تولا اور اس کے دشمنوں کی نسبت تبرہ. جیسا کہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں اور خدا سے مناجات کرتے ہیں اور خدا کے لیے سجدہ کرتے ہیں، آخر میں زیارت عاشورہ کے بعد ہم جو ہے وہ ایک سجدہ بھی بجا لاتے ہیں اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم، کہ پروردگار اس مصیبت پہ جو کہ خاندان پیغمبر پہ آئی ہم تیرا شکر کرتے ہیں. کہ یہ مصیبت کس لیے شکر کرتے ہیں؟ کہ یہ خدا کی راہ میں تھی، اور اس مصیبت آنے کی وجہ سے پروردگار عالم کا دین جو ہے وہ سر بلند ہوا، اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قربانی جو تھی وہ اسلام
کو برپا کرنے کے لیے تھی، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی۔ اسی لیے ہمیں امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے یہ قربانی دی، اور اسی عزاداری بھی ہم اسی لیے کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے ایک طرح سے ہم معاملہ کرتے ہیں اور اس کا شکر کرتے ہیں، اور اس مصیبت کے لیے پروردگار عالم کو ہی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ تو اصل میں کیا، حقیقت میں کیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں اس وقت، صحیح ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ اسلام کی حمایت کا دین ہے اور قرآن مجید کی پیروی کا دین ہے۔ خود سید الشہداء علیہ السلام جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اشر والا بطرا، یعنی کہ میں کسی بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا، صحیح، میں جو ہے وہ خروج نہیں کر رہا کسی پہ، بلکہ میں ہوا پرستی کے لیے خارج نہیں ہوا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے کہ دین کی حمایت کر سکوں۔ خیر معذرت چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے بار بار سلسلہ، لیکن میں جو ہے وائس ریکارڈ کر رہی ہوں اسی لیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ گروپ میں سن سکیں، اور میرے خیال میں کیونکہ خاران کو پتا تھا کہ وائس گروپ میں بھیجی جائے گی، لہٰذا انہوں نے کلاس بھی آج کی جوائن نہیں کی، صرف 2 لوگ موجود ہیں اس وقت۔ اگر ہو سکے تو گروپ میں میسج دے دیں کہ میں انتظار کر رہی ہوں سب کا۔ اس کے علاوہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا دفاع کروں، اسیر بصیرت جدی، یعنی کہ اپنے جد کی سیرت پہ میں چلوں، وہی سیرت کے رسول خدا کی جو سیرت تھی کہ حقیقت کا دفاع کریں اور ظلمت اور تاریکی کو دور کریں معاشرے سے، میں بھی اسی راہ میں چل رہا ہوں، اور یہی عدالت خواہی جو کہ میرے والد محترم کی راہ تھی علی علیہ السلام کی، جس میں ان کی شہادت بھی واقع ہوئی۔ میں کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں دین میں، یا میں نے دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی ہے، جیسے کہ اس زمانے میں مشہور کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے دین میں بدعت ایجاد کی اور اس طرح کی چیزیں، اور کہا گیا آپ کے بارے میں کہ یہ خارجی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے زمانے کے خلیفہ پہ خروج کیا ہے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا خلیفہ جس نے خود زبردستی اپنے آپ کو جو ہے وہ رسول خدا کی جگہ پہ بٹھایا تھا، جو شراب خور تھا اور بندروں سے کھیلا کرتا تھا؟ اگر واقعاً ایسا شخص جو ہے وہ مسلمانوں خلیفہ بن سکتا ہے؟ جیسے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اس موقع پہ فرمایا وعلی الاسلام السلام، یعنی اگر یزید جیسے شخص خلیفہ ہو تو اسلام پر سلام بھیج دینا چاہیے، فاتحہ پڑھ لینی چاہیے دین کی، اور یعنی اسلام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس وقت۔ اذ قد بلیت الامت برا مثل یزید، اگر امت اسلامی میں ایک رہبر یزید کی طرح جو ہے وہ اگر آ جائے گا، جو کہ تمام اسلامی احکام سے بے خبر ہے، ایک دیوانہ ہے بالکل، یعنی ایک مست ہے بالکل، شراب خار، اس کو اگر ہم دین کے اس پہ بٹھا دیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کی واقعاً فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں فرمایا ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ ایک لباس کی طرح تھا جس کو الٹا پہن لیا گیا ہے، یعنی اپنے سے پہلے والے خلفاء کی طرف اشارہ ہے کہ ایسا لباس جس کو الٹا پہنا گیا ہے، یہ اوپر سے نیچے کی طرف پہنا گیا ہے، جس کا آگے کا حصہ پیچھے اور پیچھے کا حصہ آگے کی طرف ہے، صحیح۔ اس طرح سے امام نے تشبیہ دی کہ جو ہے وہ اس طرح سے اس حکومت کا انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ بالکل جس طرح ہونی چاہیے یعنی اس طرح نہیں ہے، اسلام کے مطابق جو حکومت ہونی چاہیے حکومت نہیں ہے۔ تو اس طرح کیسے لوگ آ کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ خلیفہ کہہ سکتے ہیں یا خلیفہ اسلام کہہ سکتے ہیں؟ اور یعنی امام علی علیہ السلام کے 20 سالہ دور میں جو مصیبت آئی دین پہ تو وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن اس کے بعد جو مصیبت آئی سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں وہ بالکل ایک ہی الگ چیز تھی۔ جب تک معاویہ زندہ تھا تھوڑا بہت جو تھا وہ اسلام پہ عمل ظاہراً موجود تھا، جب امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ صلح کر لی تھی کہ بالآخر کسی طرح سے، کیونکہ ان کے ساتھی تو لڑنا نہیں چاہتے تھے تو امام بھی یہ چاہتے تھے کہ کم سے کم کچھ عرصے جو ہے نا وہ مسلمان خود دیکھ سکیں کہ اسلام کے سر پہ کیا مصیبت آ رہی ہے۔ 10 سال تک صبر کیا اور امام نے بھی، لیکن جب یزید آیا واقعا تو دین کی جو ظاہری جو شکل جس پہ عمل ہو رہا تھا وہ بھی نہیں رہا، یعنی تمام برائیاں ان کا ارتکاب جو اس نے علل اعلان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام نے
قیام کیا اور ہیہات من الذلہ کا نعرہ لگایا کہ ذلت ہم سے دور ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے قیام کیا، اور امام نے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ اس سب بے خبری اور گمراہی کے مقابلے میں ہم جو ہے وہ تسلیم نہیں ہو سکتے، ہم جھک نہیں سکتے اس کے آگے. اور بہتر ہے کہ اس ذلت آمیز زندگی سے انسان جو ہے وہ موت کو اختیار کرے. تو اسی لیے امام نے شہادت کا راستہ اختیار کیا، اور امام علیہ السلام جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اس ذلت کے مقابلے میں جو ہے وہ نہیں جھکے، اور شہادت کی طرف آپ نے قدم بڑھایا اور اس راہ کا آپ نے انتخاب کیا. جیسے کہ ہم زیارت عاشورہ میں خدا کی حمد کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ خدایا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے کہ سید الشہداء علیہ السلام کو اتنی آگاہی دی کہ اس نے جو ہے وہ اس مختصر دنیا کے لیے جو ہے نا وہ ظالم کا ساتھ، اور جو ہے وہ ایک ظالم اور ایک جسے کہتے ہیں جس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، لوگوں کے اوپر بھی ظلم کیا، ایسے فرد کا آپ نے ساتھ نہیں دیا ہے. حد من الذلہ کا نعرہ لگایا، اور آپ نے تلوار کو جو ہے وہ ترجیح دی، یعنی تلوار اٹھانے کو ترجیح دی خاموشی اختیار کرنے کے بجائے. اور آپ نے ثابت کیا کہ خون جو ہے وہ تلوار پہ جو ہے وہ ایک طرح سے ترجیح رکھتا ہے اور کامیاب ہے. ایک طرح سے خون جو ہے وہ کامیاب ہے، یعنی انسان اگر شہادت بھی اس راہ میں اگر دے دے، خدا کی راہ میں اور دین کی راہ میں، تو کسی بھی طرح سے گھاٹے میں نہیں ہے. اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کیا آپ نے، اس کے علاوہ اپنے بچوں اور اپنے گھر کی خواتین کی اسارت جو تھی وہ برداشت کی، ان کی اسیری برداشت کی، اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ اس راہ میں کسی بھی قسم کا ڈر اور خوف جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور واقعاً اس امر کے لیے، اس کام کے لیے پروردگار عالم کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جرأت جو ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. یعنی اس وقت بھی آپ اس زمانے میں بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں کہ جو ظالموں کے سامنے آواز بلند کرتے ہیں، آواز حق بلند کرتے ہیں، جس کو رسول خدا نے بہترین عمل کہا ہے کہ بہترین کام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرے. کتنے لوگ ہیں آج کل جو یہ کام انجام دے رہے ہیں. اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ ہی جا کے مل جاتے ہیں، یا ان کے سکوں کے اسیر ہو جاتے ہیں، یا مقام و مرتبے کے اسیر ہو جاتے ہیں جو ان کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے. کون آواز اٹھاتا ہے؟ لیکن یہ ایک بہت بڑی جرت کا مظاہرہ جو سید الشہداء علیہ السلام نے کیا کہ اس زمانے کے ایسے شخص کے سامنے جس کے پاس فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، مقام تھا، مرتبہ تھا، دولت، اس شخص کے مقابلے میں آپ نے آواز اٹھائی صرف یہ دیکھ کے کہ اسلامی اقدار کو جو ہے نا وہ پامال کیا جا رہا ہے. اور جیسے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کوفے میں جب آپ کے بات کو کاٹ کے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ کی توہین کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تمہیں ذلیل کر دیا، ہر چیز یعنی خدا کی طرف ڈال دی گئی کہ خدا نے یہ کیا تمہارے ساتھ، خدا نے تمہارے ساتھ وہ کیا، اور تمہارے ساتھ جو ہے اس نے اس طرح کا برا سلوک کیا. بیوی نے کیا جواب دیا کہ ہم نے کبھی بھی خدا سے کوئی بدی نہیں دیکھی، اور ان سب واقعات میں ہم نے خوبصورتی کے علاوہ ما رأیت الا جمیلا، یعنی جو بی بی کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ ہم نے خوبصورتی کے علاوہ، اچھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. کیونکہ اس لیے کہ سب کچھ جو ہم نے برداشت کیا وہ سب خدا کی راہ میں برداشت کیا، اسی لیے ہم خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. کس صورت میں؟ سجدے کی صورت میں. جیسا کہ ہم زیارت عاشورہ کے بعد جو سجدہ بجا لاتے ہیں اس میں ہم عرض کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں خدا سے اللہم لک الحمد حمد الشاکرین علی مصابہم، کہ پروردگار عالم یہ مصیبت جو ہم پہ وارد ہوئی، یہ سختی جو ہمارے اوپر آئی، جو اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب پر اور آپ پر جو آپ کے اہل بیت پر جو مصیبت آئی، ہم اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ سختی اور یہ پریشانیاں تیری راہ میں تھیں. اس کے علاوہ زیارت اربعین کہ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام جو کہ شیعہ مکتب کے بانی ہیں اور شیعہ جسے کہتے ہیں مدرسے کے دو بڑے اساتید ہیں کہ حسینی اور عاشورائی ہونے کی وجہ سے
کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، یعنی دین کے جو احکام ہیں وہ سب اور سب ائمہ علیہ السلام کے، رسول خدا سے، امیر المومنین علیہ السلام سے لیے گئے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کل یوم عاشورا کل عرض کربلا، اور امام باقر علیہ السلام جو سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے کہ زیارت عاشورا کی تعلیم دی، اور آپ کے کچھ عرصے کے بعد جب لوگوں کو زیارت عاشورا کے مطالب جو ہے ان کی آگہی ہوئی اور شعور ان کا بیدار ہوا، اور وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ہے قریب سے اور دور سے آنا شروع ہوئے اور آپ کی زیارت کی معرفت حاصل کی، اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے اگلی زیارت لوگوں کو سکھائی، یعنی زیارت اربعین لوگوں کو سکھائی۔ یعنی اس کا یہ مطلب تھا کہ جیسے کہ زیارت عاشورہ کے بعد جو ہے زیارت عاشورہ کے مطالب لوگوں کی سمجھ میں آنے لگے کہ یہ کیا چیز تھی، کیا قربانی تھی جو امام نے دی، امام کا مقام و مرتبہ، اس کے بارے میں زیارت کی اہمیت، لان اور سلام، اور جو مطالب اس زیارت میں موجود ہیں، اور جو تربیت کے جو پہلو موجود ہیں زیارت عاشورہ میں، ان کی انہیں اچھی طرح سے سمجھ میں آنے لگے یہ مطالب، تو اس کے بعد زیارت اربعین جو ہے وہ امام کی طرف سے بیان کی گئی، اور کافی سالوں تک جب یہ چیزیں شیعوں کے اوپر کے لیے یعنی کہ واضح ہوئیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کتنی زیادہ ہے اور ان کی مصیبت جو ہے اس کو کس طرح سے اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو کس طرح سے منانا چاہیے، اس کے بعد جو ہے اگر امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب شیعہ جو ہے وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ ایک درجے بالا تر ہو گئے ہیں، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کس پہ لعنت کرنی چاہیے کس پہ سلام کرنا چاہیے، تو دوسرے لہن میں آپ نے لوگوں کی جو سطح علمی تھی اس کو اوپر لانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے یہ زیارت اربعین آپ نے جو ہے وہ بیان کی، جس میں سے کچھ حصہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ زیارت عاشورہ میں بھی موجود ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ کچھ نئی چیزیں ہیں، جیسا کہ کامل الزیارات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت اور اس کی پاداش جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جیسا کہ امام باقر علیہ السلام کی ایک روایت آئی ہے موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل ماتوا شوقا، یعنی اگر لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ زیارت قبر حسین علیہ السلام میں کیا فضائل چھپے ہوئے ہیں تو وہ شوق شہادت سے مر جاتے، یعنی اس قدر فضائل ہیں کہ ان میں سے شاید کچھ تو ناقابل تصور ہیں، یعنی جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کے فضائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے تمام فضائل تو ہم تک پہنچے بھی نہیں ہیں، بلکہ کچھ فضائل ہیں جو کہ روایات کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں، اور ان کی طرف اشارہ ہی صرف کیا جا سکتا ہے، لیکن اور ہمارے اندر شاید وہ تحمل بھی نہیں ہے، وہ برداشت بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ فضائل سن سکیں اور ان کا تصور کر سکیں، صرف اور صرف ایک اشارہ جو ہے ان کی طرف کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص جیسا کہ خدمت امام صادق علیہ السلام میں آیا اور ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور آپ جو ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گریہ کا جو ہے وہ گریہ کرنے کے جو بارے میں آپ بیان کر رہے تھے کہ بی بی کس طرح سے گریہ فرماتی تھی کہ تمام عالم آپ کے ساتھ ہم نوا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا جیسے تمام دنیا آپ کے ساتھ گریہ کر رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت زہرا کے ساتھ ہم نوا ہو جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرو، یعنی اگر چاہتے ہو کہ بی بی کا ساتھ دو تو امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ منظر میرے لیے اتنا سخت اور دردناک تھا کہ میں جو ہے وہ کئی عرصے تک جو ہے وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں اس کے بعد حاضر نہیں ہو سکا، اور میری یہ حالت تھی کہ میں کئی عرصے تک کافی عرصے تک میں کھانا نہ کھا سکا، یعنی جب میں جاتا تھا، یعنی اتنی اس روایت کا اتنا میرے اوپر اثر ہوا تھا، اور ہمیشہ میری حالت جو تھی کہ
میں غم میں مبتلا تھا، تو اور ایک عرصے کے بعد جب میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام کا حال تو بالکل ٹھیک ہے. امام اس دن جو جس آپ غم و غصے کی حالت میں تھے وہ دور ہو چکا ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ معمور ہیں ہمارے ائمہ ہمارے ساتھ کہ نارمل ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کریں، ہمارے ساتھ نارمل برتاؤ کریں. اور میں امام کو دیکھ کر مجھے سکون ملا، ورنہ اگر امام کی اس دن کی حالت میری نگاہ میں اگر ہمیشہ رہتی تو شاید مجھے کبھی سکون نہ ملتا. جب میں نے امام علیہ السلام کو دیکھا کہ امام علیہ السلام بالکل نارمل کنڈیشن میں ہیں کچھ دنوں کے بعد، اور نارمل طریقے سے لوگوں سے مل رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں، تو مجھے سکون ملا، ورنہ شاید مجھے کبھی سکون نہ ملتا امام علیہ السلام کی وہ حالت دیکھ کے جو میں نے دیکھی تھی. اور اسی لیے ائمہ علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ساتھ نارمل زندگی گزارتے تھے، بہت سی چیزیں ہم سے چھپاتے تھے، کیونکہ اس وقت اس دن تک کے لیے کہ واقعاً جو ہے وہ انتقام لیا جائے ائمہ علیہ السلام پہ ہونے والے جو ظلم ہیں. اور اصل انتقام کس دن شروع ہوگا؟ جس دن لوگ جو ہے وہ اس شعور تک پہنچ جائیں گے اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کربلا کے ماجرا کا اصل میں مطلب کیا ہے، یعنی کیوں رونما ہوا، کیوں قربانی دی گئی، امام حسین علیہ السلام نے کیوں قربانی دی. صرف یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کو یہ پتہ چلا کہ ایک شخص نے دین میں بدعت ایجاد کی، آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا اور شہادت دی. نہیں، بلکہ ہر چیز کو اگر آپ نظر میں رکھیں کہ شب عاشورہ کس طرح سے امام سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا وہ جو لباس تھا اس کو خنجر سے اس کو چاک کیا، اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بدن جو ہے وہ شہادت کے بعد برہنہ کیا جائے. لیکن اس کے بعد ہی آپ نے ایک صاف ستھرا لباس اسی لباس کے اوپر پہنا، جناب زینب نے آپ کو لا کے دیا، جو بہت زیادہ خوبصورت لباس تھا. جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ لباس کس لیے ہے تو آپ نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے کہ جو غنیمت لینے آئیں وہ نا امید نہ ہو اور دست خالی واپس نہ جائیں. دیکھیں امام کو اپنی شہادت کے بعد بھی پرواہ ہے کہ جو شخص میرا لباس لوٹنے آئے وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے. یعنی کہ ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ وہ امام جو یعنی یہ سوچ کے لباس پہن رہا ہے کہ میرا یہ لباس جو ہے وہ مجھے لوٹنے والے کے کام آ جائے، یعنی اس امام کو ہم کس طرح سے ہم اس کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کس طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں، اہل بیت کو کس طرح سے زمانے کے سامنے جو ہے وہ پہچانوا سکتے ہیں. اور ایسا زمانہ آئے گا کیا واقعاً کہ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے آشنا ہوں اہل بیت سے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ دیندار نہیں ہیں یا دین کی پابندی نہیں کرتے یا وہ اخلاق صحیح نہیں ہے. اگر اس طرح کے نمونے ان کے سامنے بیان کیے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ان کے اخلاق اگر بیان کیا جائے تو واقعاً کیا یہ لوگ جو ہے وہ وقت لگائیں گے امام علیہ السلام تک پہنچنے میں؟ اور سید الشہداء علیہ السلام کا جو سوال ہے حل من ناصر ینصرنی، کیا اس کو جو ہے وہ بغیر جواب کے چھوڑ دیں گے؟ یعنی اگر میں اور آپ اخلاق بیان کریں اہل بیت کا، صرف یہ چیز بیان کریں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشورہ جو ہے وہ 2 لباس منگوائے جناب زینب سے، کون سن کے جو ہے کس پہ اثر نہیں ہوگا اس واقعے کا سن کے. اور کربلا میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت سی ایسے چیزیں بھی ہیں کہ سیاسی حوالے سے یا لڑائی کے حوالے سے یہ دشمن نے کس طرح سے جو ہے وہ قساوت قلبی کا مظاہرہ کیا، سخت دلی کا مظاہرہ کیا، اسے 6 ماہی بچے کو بھی نہیں بخشا. لیکن اس کے عرفانی و اخلاقی پہلو بھی ہیں جو روز عاشورہ جو کہ بیان نہیں ہوئے ابھی تک ہمارے سامنے. اور انشاءاللہ کہ ایسا میدان فراہم ہو، ایسے مواقع ملیں ہمیں کہ ہم جو ہے یہ پیغام جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، جو اس وقت تک دنیا کے لوگوں تک یہ پیغام جو کربلا کا جو ہے وہ نہیں، تاکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جو فرج ہے، ظہور ہے، وہ قریب ہو سکے. کیونکہ ظہور ایسی شرائط میں
جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگا یا واقع ہوگا جب لوگوں میں آمادگی پیدا ہوگی، جب ان کے اخلاق بہتر ہو جائیں گے، وہ فضائل کو پسند کریں گے اور اچھائیاں سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ظلم اور بیداد گری سے اور ستمگری سے جب وہ نفرت کرنے لگیں گے، اس سے دور ہو جائیں گے، تو جب امام علیہ السلام کا ظہور انشاءاللہ متحقق ہوگا۔ اس کے علاوہ زیارت اربعین کا امام زمانہ کے ظہور سے کس طرح سے تعلق بنتا ہے؟ جیسے کہ روایات میں آیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام جسے ہم یہ اربعین، خاص طور پہ اربعین کا یہ جو اجتماع ہوتا ہے اب کربلا میں، اس کو ہم یعنی وہی رستہ ہے جو زیارت اربعین میں بیان کیا گیا ہے، وہی رستہ ہے جو ظہور امام زمان کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور جب اربعین لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا اور دنیا میں پھیل جائے گا، اور امام حسین علیہ السلام کی جو ندا ہے، آپ کی آواز ہے، جب تمام دنیا میں سرایت کر جائے گی، اس وقت جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کا انشاءاللہ ظہور ہوگا، جس میں کہ خود سید الشہداء علیہ السلام جب اپنا تعارف کروائیں گے تو کیا کہیں گے کہ میں اس شخص کا فرزند ہوں جس کو پیاسا شہید کیا گیا، سحقوہ عطشانا، یعنی نہیں کہ اس کو صرف پیاسا شہید کیا، سحق یعنی سحق کا لفظ جو ہے وہ زبان عربی میں ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو آپس میں جسے کہتے ہیں نا ہم گرائنڈ کر دینا، گرائنڈ کر کے پیس کے ایک کر دیا جائے، یعنی واقعا یہ عبارت سید الشہداء علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا بھی میں کہتی ہوں جسارت ہے آپ کے لیے، کہ یعنی آپ کے جسم مبارک کو اس طرح سے اس کی یہ حالت کر دی گئی تھی۔ خدا لعنت کرے ان افراد پر جنہوں نے سید الشہداء علیہ السلام پہ یہ ظلم ڈھایا۔ لیکن امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جب اپنا تعارف کروائیں گے، ظہور فرمائیں گے جب، تو یہ کہہ کے اپنا تعارف کروائیں گے کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں، اس ہستی کا بیٹا ہوں جس کو شہید کیا گیا، پیاسا شہید کیا گیا، اور اس حالت میں شہید کیا گیا کہ اس کے جسم کی یہ حالت کر دی گئی تھی۔ اور ایسے زمانے میں ظہور فرمائیں گے یقیناً جب آپ امام حسین علیہ السلام کے نام سے اپنا تعارف کروائیں گے تو یقیناً یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جب لوگ امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہوں گے، آپ کی شناخت رکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ جو ہے وہ جب آپ ندا دیں گے تو آپ کی ندا یا ایھا المسلمون نہیں ہوگی، آپ کی ندا ہوگی یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے وہ لوگوں جو کہ اس وقت ایک منجی کا انتظار کر رہے ہیں، جو ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو امام اپنا مخاطب قرار دیں گے اور یہ فرمائیں گے کہ اے دنیا کے لوگوں جو کہ ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ہو اور پکار رہے ہو، اور ظلم و ستم سے جو ہے وہ تم لوگ اب جو ہے وہ ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے تم سب جو ہے وہ اب تیار ہو گئے ہو، ان کے لیے امام علیہ السلام یہ ندا دیں گے کہ اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میرے جد کے وسیلے سے مجھے پہچانو، میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس حسین کا بیٹا ہوں جس کی زیارت پہ تم گئے، جس کی زیارت پہ تم اربعین میں گئے۔ دیکھیں اربعین میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ چند سالوں سے بہت سے غیر مسلم افراد بھی آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ظلم سے مقابلہ کرنے والے کی طرف بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ظلم سے مقابلہ کرنے والی ذات جو ہے وہ اس وقت زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کی طرف لوگ جو ہیں ان کا شوق اور ولولہ جو ہے وہ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت اربعین جو ہے وہ اس طرح سے اس دنیا میں جو ہے وہ پھیلے گی، اس کے مطالب ایسے دنیا میں پھیلیں گے، اس جو ہے وہ راہ پیمائی کی صورت میں بھی، یعنی یہ جو نجف سے کربلا تک جو ہم مشی کرتے ہیں اس صورت میں بھی پھیلے گی، اس کے علاوہ اور زیارت میں جو موجود جو مطالب ہیں، جو حقائق ہیں، وہ بھی جب دنیا تک پہنچیں گے، اس سے جب لوگ مانوس ہوں گے، اور جب امام حسین علیہ السلام کا نام لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے قلوب میں جاری ہوگا، تو اور جب اس وقت کے بعد جب امام زمانہ لوگوں کو پکاریں گے
تو سب کیا کہیں گے؟ جب امام حسین کا نام سنیں گے تو لوگ لبیک کہتے ہوئے آئیں گے امام کی طرف، جب امام مکے سے ندا دیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں لوگ، ان کی معرفت حاصل کر لی ہے انہوں نے، لہٰذا ان کے فرزند کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ انشاءاللہ اس موقع پر مکے کی وہ حالت نہیں ہوگی جو آج حالت ہے، جو ظالموں کے ہاتھوں میں ہے، اور جس طرح سے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ فسق و فجور کے مناظر نظر آ رہے ہیں، سینما کھل رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، کیسینو وغیرہ کھل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس زمانے میں یہ حالات نہیں ہوں گے، اور یہ مکہ جو ہے وہ ظالموں کے ہاتھوں سے انشاءاللہ نجات حاصل کرے گا اور اہل افراد کے ہاتھوں میں آ جائے گا جو کہ اس کا انتظام جو ہے وہ سنبھال سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آج کے تک کے لیے اتنے مطالب کافی ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، اور وائس میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کل ہم اگلے حصے کی طرف لے کے جو ہے آپ کی خدمت میں